اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اللہم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ ابھی تک میں نے آپ کے سامنے جو ان 3 سیشنز میں بات کی اس کا کلی عنوان کیا تھا؟ تاریخ۔ آپ کے سامنے میں نے انبیاء علیہم السلام کی بہت ہی مختصر تاریخ پیش کی، اور اس کے بعد ہم نے ڈیٹیل میں کچھ حد تک البتہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آخری زندگی کے آخری ایام اور لمحات کے بارے میں ہم نے کچھ باتیں پیش کی، اور اس کے بعد ہم آئے غدیر کے بعد جو کچھ ہوا، اور پھر امام علی علیہ السلام کے دور میں کیا ہوا، پھر امام حسن علیہ السلام کے دور میں کیا پیش آیا، اور اس کے بعد امام حسین علیہ السلام کے زمانے میں کچھ ہم نے گلمسز دیکھے اس زمانے کے، اور یعنی یہ سب کیا تھا؟ یہ سب تاریخ تھی۔ لیکن ہمارے پاس ایک اور عنوان ہے جو کہ فرق رکھتا ہے تاریخ سے۔ وہ کیا ہے؟ وہ ہے سیرت۔ بس ہمارے پاس 2 چیزیں ہیں، ایک تاریخ ہے اور 2 سیرت ہے۔ تاریخ کا کیا مطلب ہے؟ تاریخ یعنی ایونٹس، حوادث، واقعات، یہ جو سب کچھ ہم نے دیکھا ان 3 سیشنز میں۔ مثال کے طور پر کتنے لوگ فلاں جنگ میں کتنے لوگ مرے، کس نے جنگ جیتی، صحیح، کون غلبہ پایا، کس نے شکست کھائی، یہ سب کیا ہے؟ تاریخ، تاریخی حوادث، واقعات، ایونٹس۔ جیسے کربلا کی جنگ میں جو کچھ ہوا، صحیح، امام علی، امام حسین علیہ السلام اپنے 72 ساتھیوں کے ساتھ اور اپنے اہل بیت کے ساتھ کربلا میں آئے، اور بہت سارے افراد شہید ہوئے، انہوں نے دشمنوں کو بھی مارا، اور یہ سب کچھ کیا ہے؟ تاریخی واقعات ہے۔ لیکن سیرت کیا ہے؟ سیرت یعنی اگر میں اس کو انگلش کی تعبیر میں استعمال کروں، سیرت یعنی وے آف لائف، یا اگر اردو میں اس کو میں معنی کروں یعنی طرز زندگی، زندگی کو چلانے کا ڈھنگ، ایک زندگی کیسے چلتی ہے۔ مثلا آپ اگر اپنی زندگی گزار رہے ہیں تو آپ کی زندگی کا طرز کیا ہے؟ What is your way of life which you are following, which you are walking upon؟ صحیح، یعنی آپ اس کو یوں کہہ سکتے ہیں کہ ایک انسان ہے، اس کی طرز زندگی ہے، اور اس طرز زندگی میں اس کے مختلف کنیکشنز ہیں، کمیونیکیشنز ہیں، روابط ہیں۔ یہ سیرت ہے۔ اب میں اس کو مزید ڈیٹیل میں آپ کے لیے کچھ مثالیں لے کر آتا ہوں تو ہم اس کو بہتر سمجھ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم آئیں امام حسین علیہ السلام کی سیرت کو دیکھتے ہیں۔ امام حسین کی تاریخ کیا ہوگی؟ کب پیدا ہوئے، ان کی والدہ کا نام کیا تھا، والد کا نام کیا تھا، اور انہوں نے بچپنا اپنا کیسے گزارا، بچپن میں کیا واقعات پیش آئے ان کی زندگی میں، پھر نوجوانی، جوانی، اور پھر آخر تک جو واقعات پیش آئے، ایونٹس پیش آئے، اس کو ہم کہیں گے تاریخ زندگی امام حسین علیہ السلام۔ لیکن سیرت امام حسین علیہ السلام کیا ہے؟ سیرت کی جب ہم بات کرتے ہیں تو سیرت کا ایک رابطہ پیدا ہوتا ہے مختلف چیزوں سے۔ اگر آپ گھر سے باہر نکلتے ہیں، لین دین کرتے ہیں، مثلا اگر میں کسی جوان کو مخاطب ہو کے قرار دوں یہاں پر، وہ یہ کہ اگر مثلا آپ کی والدہ نے کہا ہے کہ بیٹا جاؤ 2 کلو چینی لے کر آؤ، صحیح ہے، آپ جاتے ہیں گھر سے باہر اور دکان پر جاتے ہیں، لین دین کرتے ہیں، 2 کلو چینی یا 1 کلو دودھ لے کر آتے ہیں، یعنی اس کو پیسے دیتے ہیں، وہ آپ کو دودھ یا چینی دیتا ہے اور آپ گھر پہ لے کے آتے ہیں۔ یہ جو آپ نے لین دین کیا، یہ سب کیا ہے؟ یہ اقتصاد ہے۔
یعنی آپ نے اقتصادی کام کیا یہاں پر، اکنامیکل کام کیا یہاں پر، پیسوں کی لین دین کی ہے، خرید و فروخت کیا یہاں پر. صحیح. آپ مثلا یوتھ، یعنی اگر میں کسی یوتھ کو کہوں کہ مثلا کے طور پہ آپ بیٹے ہیں، آپ کسی کی بیٹی ہیں، کل کو آپ کسی کے باپ بھی بنیں گے، کل کو آپ کسی کے ہسبینڈ بھی بنیں گے، آج آپ کسی نہ کسی کے بھائی ہیں. صحیح. تو یہ سب دیکھیں رولز ہیں. ایک انسان ہے، اس کے مختلف کردار ہیں، اس کے مختلف رولز ہیں. ایک انسان مسلمان ہے، یہی انسان باپ ہے، یہی انسان بیٹا ہے، یہی انسان بھائی ہے، یہی انسان داماد ہے، یہی انسان شوہر ہے، اور یہی انسان مثال کے طور پر مسلمان ہے. یہ مختلف رولز ہر انسان کے ہوتے ہیں. جتنے رولز ہوں گے انسان کے، اتنے ہی اس کے وے آف لائف، اس کی مختلف رولز کے اعتبار سے اس کی طرز زندگی ڈیوائیڈ ہوگی. مثال کے طور پر یہ انسان ایز اے باپ کیسا رول پلے کرتا ہے، یہ انسان ایز اے شوہر کیسا رول پلے کرتا ہے، یہ شخص ایز اے بیٹی کس طرح اپنا رول پلے کرتی ہے، یہ خاتون ایز اے بہو اپنا رول، ایز اے وائف اپنا رول کیسے پلے کرتی ہے. دیکھیں جس قدر انسان کے رولز کے اندر اضافہ ہوگا، اس کی طرز زندگی میں بھی مختلف روابط پیدا ہوں گے، اس کی وے آف لائف اور میتھڈولوجی آف لائف میں اضافہ ہوگا. میں آتا ہوں امام حسین علیہ السلام کی سیرت پر. مثال آپ دیکھیں، یہ لسٹ آپ دیکھیں. مثال کے طور پر امام حسین علیہ السلام کی خانوادگی اور فیملی سیرت کیا تھی. امام حسین علیہ السلام ایک بیٹے ہیں. کس کے بیٹے ہیں؟ امام علی علیہ السلام کے بیٹے ہیں. تو امام حسین علیہ السلام نے اپنا رول ایز اے بیٹا کس طرح نبھایا، اس کو کہیں گے ہم سیرت. صحیح. یا امام حسین بھائی ہیں، امام حسن کے بھائی ہیں، تو امام حسین نے اپنے بھائی کے عنوان سے ان کی سیرت کیا تھی. یا آپ دیکھیں امام حسین ایز اے ہسبینڈ، امام حسین ایز اے ہسبینڈ، ایز اے شوہر کس طرح اپنا رول پلے کیا ایز اے شوہر. یہ امام حسین کی ایک اور سیرت ہو جائے گی. اسی طرح امام حسین ایز اے فادر، ایز اے باپ، امام حسین نے اپنے بچوں کی تربیت کیسے کی، کس طرح وہ اپنا رویہ اختیار کرتے تھے اپنے بچوں کی جانب، اپنے بچوں کی نسبت. دیکھیں یہ ایک اور سیرت ہو گئی. یا اب آپ دیکھیں سیرت اقتصادی سیرت امام حسین علیہ السلام کی. مثلا امام حسین علیہ السلام پیسوں کے معاملے میں کس طرح وہ رول پلے کرتے تھے، ان کا رول یہاں پر کیا تھا. اب آپ دیکھیں اگر ہم اقتصاد کی بات کریں تو ہم ایک کلی عنوان دے سکتے ہیں. مثال کے طور پر آج آپ دیکھیں کس قدر مہنگائی ہے، کس قدر کرپشن ہے، اکنامیکل کرپشن ہے. مختلف کنٹریز میں اکنامیکل کرپشن اور اقتصادی فساد اور کرپشن پایا جاتا ہے. صحیح. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ کیا ہم نے کبھی اپنے ائمہ ہدیٰ علیہ السلام کو، اپنے اماموں کو اس نگاہ سے دیکھا ہے کہ ان کی اقتصادی سیرت کیا تھی؟ جب ان کے مثلا امام صادق ہیں، امام باقر ہیں، جتنے بھی دیگر ائمہ علیہ السلام ہیں، ان کے ٹائم میں جب اقتصادی کرپشن تھا تو ان کی کیا سیرت تھی یہاں پر اقتصادی اعتبار سے. مثال کے طور پر خلیفہ سوم کے زمانے میں اقتصادی کرپشن پایا جاتا تھا. یہاں پر امیر المومنین علیہ السلام کی کیا سیرت تھی اقتصادی اعتبار سے. جب امیر المومنین کو حکومت ملی 4 سال اور 9 یا 10 مہینے، تو حکومت کے اندر امام حاکم تھے، امام واز حاکم. تو امام کی یہاں پر اقتصادی صورتحال کیا تھی، اقتصادی سیرت کیا تھی. یہاں پر دیکھیں یہ ایک امپورٹنٹ رول ہے، امپورٹنٹ چیپٹر ہے ائمہ کی ہسٹری کے اندر. اسی طرح آپ دیکھیں آج کل چونکہ ٹیکنالوجی ہے اور تبلیغ کے جو ٹولز ہیں وہ بڑھ چکے ہیں، سوشل میڈیا ہے، فیس بک ہے، انسٹا ہے اور واٹس ایپ ہے اور پتہ نہیں بہترین قسم کی ٹیکنالوجیز اور سوشل میڈیا ایپس ہیں. تو آپ دیکھیں ہر یوتھ کو اب ایک شوق اس کے اندر پیدا ہو رہا ہے کہ میں بھی اپنے دین کی تبلیغ کروں. صحیح ہے، ایسا ہی ہے. دیکھیں فیس بک پہ آپ جائیں، کتنے دینی آرگنائزیشنز اور دینی گروپس بنے ہوئے فیس بک کے اندر،
اور اس میں کیا ہو رہا ہے؟ تبلیغ ہوتی ہے دین کی. اب اہل سنت بھی اس میں ہیں, اہل شیعہ بھی ہیں, بہت اپنے اپنے اعتبار سے دین کی تبلیغ میں الحمدللہ بہت اچھی بات ہے, پازیٹیو بات ہے, خدا کا شکر کرنا چاہیے. لیکن یہاں پر آپ دیکھیں, یہاں پر کیا ہم نے کبھی سوچا ہے کہ ہم اس سے پہلے کہ اس تبلیغی میدان میں کودیں, صحیح سوشل میڈیا کے اندر خاص طور پر جہاں پر اتنے خطرات بھی موجود ہیں تبلیغی اعتبار سے, کیا میں نے اور آپ نے اہل البیت علیہ السلام کی زندگیوں میں اس پہلو سے بھی ہم نے نگاہ کی ہے کہ ان کی سیرت تبلیغی کیا تھی, کس طرح وہ تبلیغ فرماتے تھے, کس طرح وہ لوگوں سے بات کرتے تھے؟ آیا کبھی, اب آپ دیکھیں سوشل میڈیا پر کس قدر بد اخلاقی ہوتی ہے, سارے متدین ہیں, متدین جوان ہیں, متدین یوتھس ہیں, لیکن آپ دیکھیں ایک جوان آتا ہے جس نے حوزے میں کبھی پڑھا بھی نہیں ہے, مدرسہ نہیں پڑھا ہے اس نے, لیکن وہ سوشل میڈیا پر آ کر علماء کی توہین کرتا ہے. یہ اہل سنت کے سوشل میڈیا گروپس میں بھی آپ کو یہ نظر آئے گا, یہی رویہ آپ کو اہل شیعہ کے سوشل میڈیا گروپس میں بھی آپ کو نظر آئے گا کہ علماء کی توہین کر رہے ہیں. کیا ائمہ کی سیرت یہ تھی؟ مثال کے طور پر امام صادق علیہ السلام کے زمانے میں اگر کوئی عالم اس نے کوئی غلط بات کی ہے تو کیا امام اس کی توہین کریں گے اور توہین کر کے اس کو چپ کرائیں گے؟ یہ دیکھیں, یہ وہ مدفون دفن شدہ پہلو ہے, دفن شدہ سیرت ہے جس کو آج تک ہم نے ٹچ نہیں کیا ہے, اور ہم مزے سے جو ہے سوشل میڈیا پہ اپنی سوچ کے مطابق, اپنے وہم و گمان کے مطابق تبلیغ میں مصروف ہیں اور سوچ رہے ہیں ہم بہت اچھا کام کر رہے ہیں, جبکہ بد اخلاقی کے علاوہ یعنی اکثر آپ کو بد اخلاقی نظر آتی ہے سوشل میڈیا پہ علماء کے خلاف اور دیگر متدین کے, دیگر جوانوں کے خلاف رہی ہے. ہر بندہ آ رہا ہے اور دوسروں کی توہین کر رہا ہے, اور اب آپ دیکھیں یہ ایک ٹرینڈ عجیب نہیں, یوٹیوب پہ آپ جائیں, صحیح ہے, مثال کے طور پر کسی نے بہت اچھا نوحہ پبلش کیا ہے, معروف بہترین نوحہ, زبردست, اب اسی نوحہ کے جو لائکس اینڈ ڈس لائکس کے سیکشن میں آپ جائیں, یعنی ہزاروں لائکس ہیں اور مثلا 500 ڈس لائکس ہیں. اب آپ نیچے کمنٹس پہ آئیں, دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے, ڈس لائک کرنے والوں پر لعنت بے شمار. یار یہ کس نے اجازت دی آپ کو؟ آیا یہ بات کرنے کا طریقہ ہے؟ آیا اہل البیت علیہ السلام اس طرح بات کرتے ہیں؟ اگر آج مجھے ایک بات بتائیں, ہمارا اگر میں آپ سے پوچھوں کہ کربلا میں جوانوں کا ایک رول ماڈل آپ مجھے بتائیں تو وہ کون ہوں گے؟ حضرت علی اکبر علیہ السلام. صحیح ہے, آپ اگری کرتے ہیں حضرت علی اکبر ہمارے رول ماڈلز ہیں, ہم جوانوں کے رول ماڈلز ہیں, اگری کرتے ہیں انشاءاللہ, ٹھیک. اگر آپ اگری کرتے تو مجھے آپ ایک بات بتائیں, اگر حضرت علی اکبر علیہ السلام آج کے زمانے میں ہوں اور سوشل میڈیا ان کے ہاتھ میں ہوں تو وہ کیا اس طرح بات کریں گے؟ خدا نخواستہ, نعوذ باللہ, 1000 بار نعوذ باللہ, کہ خدا نخواستہ یہ کہیں گے کہ ڈس لائک کرنے والوں پر لعنت ہو. نہیں, یہ تو علی اکبر علیہ السلام کی سیرت میں اصلاً ممکن نہیں ہے. جو انسان, جو مسلمان مکتب اہل البیت علیہ السلام کا پرورش یافتہ تربیت شدہ جوان ہو, وہ کبھی بھی سوشل میڈیا میں کسی کی توہین نہیں کرے گا. صحیح. اب آپ دیکھیں, یہ دیکھیں, اس کو ہم کہتے ہیں سیرت. صحیح ہے, وے آف لائف, وے آف ٹاکنگ, وے آف سلیپنگ, وے آف بینگ اے ہسبینڈ, وے آف بینگ اے وائف. دیکھیں یہ سب سیرت ہے, اقتصادی سیرت, پولیٹیکل سیرت اور اخلاقی سیرت, تبلیغی سیرت. تو اب ہمیں یہ موضوع یہاں پر چھیڑنا ہے, اور آپ کے سامنے جو آج کے سیشن سے میں آپ کے سامنے کچھ انشاءاللہ 9 محرم یا 10 محرم تک جو یہ سیشنز ہم اس کو لے چلیں گے امام حسین علیہ السلام کی دعاؤں سے, وہ یہی ہے کہ ہم آئیں اور بعض اصحاب امام حسین علیہ السلام کی سیرت کو دیکھیں, اور یہ دیکھیں کہ آیا اصحاب امام حسین علیہ السلام کی سیرت آج کی 2020 کی لائف میں قابل ایپلیکیبل ہے, قابل امپلیمنٹیشن ہے یا نہیں ہے, یہ ہمیں دیکھنا ہے.
صحیح ہے. اگر آپ کو یاد ہو، میں نے کل کے سیشن میں آپ سے کہا تھا کہ عاشورہ کا ڈائریکٹ تعلق ہے ظہور سے. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث میں آپ کے سامنے میں نے قرأت کی، اور اس حدیث سے یہ ہمیں معلوم ہوا کہ عاشورہ کا نتیجہ ظہور ہے. کربلا میں جو امام حسین اور ان کے اصحاب نے جو قربانی پیش کی، جو شہادت پیش کی، اس کا نتیجہ ظہور امام زمانہ علیہ السلام ہے. کیا مطلب؟ یعنی جتنے بھی کیریکٹرز آپ کو امام حسین کے اطراف میں نظر آتے ہیں، مثلا حضرت عباس ہیں، حضرت علی اکبر ہیں، حضرت قاسم ہیں، حضرت جون ہیں، حضرت حبیب بن مظاہر ہیں، حضرت مسلم بن اوسجہ ہیں، حضرت حر ہیں، حضرت مسلم بن عقیل ہیں، اور جتنے بھی ایسے جو آپ کو نظر آتے ہیں افراد شہداء، ان سب کا ایک شہید کا ایک رول پلے ہے ظہور کے اندر. یعنی غیبت کے زمانے میں ہر ایک شہید کربلا کا ایک رول پلے موجود ہے، ایک کردار موجود ہے ظہور امام زمانہ علیہ السلام کے اندر. وہ کیسے؟ اب یہ سیشنز اسی لیے ہیں انشاءاللہ. اب آپ دیکھیں، ایک ہمیں نوجوان 14 سال کے نوجوان کربلا میں ہمیں نظر آتے ہیں. وہ کون ہے؟ حضرت قاسم علیہ السلام. حضرت قاسم علیہ السلام دیکھیں، ایک 14 ایئر اولڈ نوجوان جن کا نام ہے قاسم، صحیح، یہ شہید ہوتے کربلا میں. اب یہ جو شخصیت ہے، یہ جو کیریکٹر ہے، کیا آج کے 14 ایئر اولڈ نوجوان کے لیے رول ماڈل بن سکتے ہیں یہ شخصیت؟ بالکل بن سکتے ہیں. یعنی وہ آج کا 14 ایئر اولڈ نوجوان جو پب جی کھیل رہا ہے، جو یوٹیوب میں مصروف ہے، جو مختلف ایکٹیویٹیز ان سوشل میڈیا میں وہ مصروف ہے، جس کے مختلف اس نے رول ماڈل بنا چکا ہے، وہ جو سپر مین کو دیکھتا ہے، جو اسپائڈر مین کو دیکھتا ہے، جو ایونجرز کو دیکھتا ہے، جو جان سینا کو دیکھتا ہے، جو پب جی کھیلتا ہے. صحیح ہے. آیا قاسم علیہ السلام، حضرت قاسم علیہ السلام اس 14 ایئر اولڈ نوجوان کے لیے رول ماڈل نہیں بن سکتے؟ بن سکتے ہیں. صحیح ہے. اب یہ ماں باپ کا کام ہے. صحیح ہے، ماں باپ، پیرنٹس کا کام ہے. بہت بڑی ذمہ داری ہے ماں باپ کی کہ اپنے بچوں کو ظہور امام زمانہ علیہ السلام کہ اس دیدگاہ اور نگاہ سے اپنے بچوں کی تربیت کریں، اور غفلت نہ کریں اپنی تربیت کے اندر. چونکہ اکثر ماں باپ یہاں پر غفلت کا شکار ہوتے ہیں، تو آٹومیٹکلی ان کے بچے جو ہیں وہ اسپائڈر مین اور سپر مین اور شاہ رخ خان اور ٹام کروز اور ان جان سینا، ان چیزوں کو، ان کیریکٹرز جو کہ اصلاً جن کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ دین نہ صرف تعلق نہیں ہے بلکہ لوگوں کو، مسلمانوں کو دین اسلام سے دور کرتے ہیں، خدا سے دور کرتے ہیں. ہمارے ماں باپ کے بچوں کے رول ماڈلز یہ لوگ بن چکے ہیں، یہ کیریکٹرز بن چکے ہیں. کیوں؟ تربیت میں غفلت کرنے کی وجہ سے. وہی ماں باپ، دیکھیں سارے ماں باپ اس وقت محرم میں مصروف ہیں، اور یعنی میں ینگ ماں باپ کی بات کر رہا ہوں جن کے بچے اس وقت 10 سال کے ہیں، 15 سال کے ہیں، ٹھیک ہے، جو کہ اس وقت دیکھیں سارے پیرنٹس اس وقت مصروف ہیں، محرم کی مجالس میں جا رہے ہیں اور گریہ وزاری کر رہے ہیں، حضرت قاسم کے مصائب پر رو رہے ہیں. لیکن یہی ماں باپ سے میں سوال کرتا ہوں کہ بھائی ماں باپ، میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ آیا کبھی آپ نے یہ سوچا ہے کہ میں اپنے بچے کو حضرت قاسم کی مانند بناؤں، حضرت قاسم کی طرح بناؤں، تاکہ یہ ظہور امام زمانہ میں رول پلے کر سکے، تاکہ یہ امام زمانہ کا ناصر بن سکے. بس ہمیں دیکھنا ہے کہ سیرت انصار امام حسین علیہ السلام یہاں پر کس طرح ہم اپلائی کر سکتے ہیں انشاءاللہ. ایک صلوات پڑھ لیتے ہیں، محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. دیکھیں آتے ہیں تاریخ میں دوبارہ، جب امام حسین علیہ السلام کربلا کے میدان میں پہنچے، صحیح، پہلی محرم سے آپ آئیں، دوسری تیسری محرم اور شب عاشور پہ ہم آتے ہیں. دیکھیں شب عاشور دو ایسے مقامات تھے، دو ایسے موقع تھے کہ جب امام حسین علیہ السلام نے اپنے اصحاب کی تعریف کی، اپنے اصحاب کی تعریف کی. ایک
وہ موقع تھا جب شب عاشور. دوسرا کب موقع تھا؟ روز عاشور. اب یہاں پر ایک ہمیں شب عاشور کے حوالے سے ایک واقعہ ملتا ہے، یہی کہ جہاں پر امام حسین نے اپنے اصحاب کی تعریف کی. وہ واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ امام حسین علیہ السلام رات کا وقت ہے، اپنے اصحاب کے ساتھ میٹنگ میں مصروف ہیں، بیٹھے ہوئے اور پلاننگ کر رہے ہیں روز عاشور کے لیے. اور ایک دفعہ ہوتا یہ کہ جب میٹنگ ختم ہو جاتی ہے تو امام حسین علیہ السلام اٹھتے ہیں، وہاں سے چلے جاتے ہیں اور جاتے ہیں خیموں کی طرف. صحیح. یہاں پر امام حسین کے ایک صحابی جن کا نام ہے نافع ابن ہلال، یہ امام حسین کے پیچھے پیچھے جاتے ہیں اور امام حسین سے پوچھتے ہیں کہ آپ یعنی یہاں پر خیریت تو ہے، آپ یہاں پر خیموں کی طرف آئے ہوئے اور بات کیا ہے. تو امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ میں دیکھنے آیا ہوں کہ یہاں پر دشمن کی ایکٹیویٹیز کو میں چیک کرنے آیا ہوں اور دیکھنے آیا ہوں کہ تمام جو خیمے ہم نے نصب کیے ہیں وہ آیا بالکل سب صحیح ہے، سب ساری چیزیں اپنی جگہ درست ہیں یا نہیں ہیں. اتنے میں امام حسین علیہ السلام جاتے ہیں حضرت زینب سلام اللہ علیہا کی خیمے کی جانب، اور خیمے کے اندر وارد ہوتے ہیں، داخل ہوتے ہیں، اور نافع ابن ہلال بھی جو ہے وہ خیمے حضرت زینب کے باہر کھڑے ہوتے ہیں. اب کیوں کھڑے ہوتے ہیں؟ شاید امام کی سیکیورٹی کے لیے یا کسی اور وجہ سے. خیر وہ کھڑے ہوئے اور ان کو نافع کو امام اور حضرت زینب کے درمیان جو مکالمہ پیش آتا ہے، جو بات چیت ہے، کنورزیشن ہے، وہ ان کو سنائی دیتی ہے. امام حسین حضرت زینب کے خیمے کے اندر موجود ہیں اور یہاں پر حضرت زینب سلام اللہ علیہا ایک بات فرماتی ہے امام حسین کو. وہ بات عربک میں سب کچھ موجود ہے، لیکن میں نے یہاں پر تاکہ ہمارا ٹائم بھی بچے اور میں نے یہاں پر اردو ترجمے میں نے یہاں لکھا ہے، وہ یہ کہ حضرت زینب سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ اے میرے بھائی، کیا آپ نے اپنے انصار کا امتحان لے لیا ہے؟ کیا ان کی نیت اور استقامت کو اور ثابت قدمی کو آزما لیا ہے؟ ایسا تو نہیں، ایسا نہ ہو کہ سختی کے موقع پر تمہیں تنہا چھوڑ دیں، تمہارا ساتھ چھوڑ دیں اور تمہیں دشمنوں کے درمیان تنہا چھوڑ دیں. اب یہاں پر امام حسین علیہ السلام ایک خوبصورت جملہ فرماتے ہیں اپنے اصحاب کی تعریف میں. وہ عربک جملہ میں یہاں پر لے کر آیا ہوں. دیکھیں یہ جملہ امام حسین علیہ السلام کا ہے جو کہ حضرت زینب کو جواب دیتے ہیں. وہ یہ فرماتے ہیں کہ واللہ لقد بلوتهم فما وجدت فيهم الا الاشوس الاقعس يستأنسون بالمنية دون استئناس الطفل الى محالب امه. خدا کی قسم، واللہ خدا کی قسم، لقد بلوتهم، میں ان کو آزما چکا ہوں. لقد بلوتهم بہت ہی اہم جملہ ہے واقعاً. یعنی اگر میں فقط اس لقد بلوتهم پر رک جاؤں اور اس پر سوچنا شروع کروں اور آپ کو بھی میں دعوت تفکر دوں تو یعنی اپنی حالت جو ہے وہ اچھی نظر نہیں آتی. انصاف کی اگر میں بات بتاؤں، یعنی میں ایز اے طالب علم جو کہ علوم اہل البیت علیہ السلام شہر مقدس کم میں یہاں پر پڑھنے آیا ہے، میں شاید اس جملے کو اپنے اوپر فٹ نہ سمجھوں. کیوں؟ کیونکہ میں بعض اوقات سستی کا شکار ہو جاتا ہوں، ٹائم ضائع کرتا ہوں اپنا، اور یعنی اس طرح کی چیزوں میں مجھ جیسا بندہ حقیر بھی ملوث ہو جاتا ہے. یعنی اگر اب آپ مجھے بتائیں نا، لقد بلوتهم، امام زمانہ علیہ السلام کیا ہمارے لیے یہ جملہ کہنے کے قابل ہیں؟ لقد بلوتهم، واللہ لقد بلوتهم، خدا کی قسم میں ان کو آزما چکا ہوں. کیا امام زمانہ ہمیں آزما چکے ہیں؟ یا ایسا تو نہیں کہ امام زمانہ ہمیں آزما رہے ہیں؟ اس وقت ہم آزمائش کے اندر اور امتحان کے اندر اس وقت موجود ہیں، اور ایسا تو نہیں کہ ہم امتحان کو فیل کرنے کے اس راستے میں لگے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، دیکھیں یہ جملہ ہم تطبیق کریں، اس کو ہم اپلائی کریں آج کے زمانے میں.
واللہ لقد بلوتہم فما وجدت فیہم الا الاشوس الاقعص، میں ان کو آزما چکا ہوں اور انہیں صرف دلاور، دلیر، جنگجو اور استواری کے علاوہ اور ثابت قدمی کے علاوہ میں نے ان کے اندر کچھ بھی نہیں پایا ہے. یعنی میرے اصحاب ثابت قدم ہیں، استوار ہیں، جنگجو ہیں، شجاع دلیر ہیں، دلاور میدان ہیں. پھر کیا فرماتے ہیں؟ یستأنسون بالمنیۃ دونی استئناس الطفل الی محالب امہ، وہ یعنی میرے اصحاب میری رقاب میں شہید ہونے سے اس قدر مانوس ہیں، اس قدر مشتاق ہیں، جس طرح ایک شیرخوار بچہ اپنی ماں کے پستان کی نسبت مانوس ہوتا ہے. کیا میں اور آپ امام زمانہ علیہ السلام کے لیے واقعاً اس طرح ہیں کہ امام زمانہ بھی ہمیں ہماری تعریف کریں خدا کے سامنے، اپنے خاص اصحاب کے سامنے؟ یہ سوچنے کا مقام ہے. آج جو کہ ہم 2020 میں موجود ہیں، عجیب و غریب واقعات کے اندر ہم گھرے ہوئے ہیں. کورونا وائرس ہے، کووڈ-19 ہے اور عجیب و غریب دیگر حالات موجود ہیں. ہم کیا رول پلے کر رہے ہیں؟ غیبت کے زمانے میں ہمارا کیا کردار ہے؟ ہم نے کیا کیا ہے؟ مجھے آپ ایک بات بتائیں، غیبت کے زمانے میں ہم نے کیا، یعنی what are we doing right now غیبت کے زمانے میں؟ اگر میں 2 منٹ یہاں پر خاموشی بھی اختیار کروں تو ٹائم ضائع نہیں ہوگا. صحیح دیکھیں، غیبت کا زمانہ ایسا نہیں ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام ہم کچھ نہیں کریں گے اور پھر بھی امام آ جائیں گے، ایسا نہیں ہے. ہمیں کچھ نہ کچھ رول پلے کرنا ہوگا. امام کی تشریف آوری کے لیے کوئی نہ کوئی رول پلے کرنا ضروری ہے. ممکن ہے کوئی اور رول پلے کر رہا ہو اسی وقت، لیکن امام زمانہ میرے اور آپ کے منتظر نہیں ہے. صحیح، امام زمانہ اگر یہ چیک کر رہے ہیں، اگر یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے، کچھ اور لوگ ہیں جو یہ مثلا کام کر رہے ہیں، میری غیبت کو ختم کرنے کے لیے رول پلے ادا کر رہے ہیں، اور مثلا یہ پاکستانی انسان جو ہے وہ کوئی کام نہیں کر رہا سوائے دعائے ندبہ کے، تو میں پھر اس کا منتظر نہیں ہوں. اس کو پڑھنے دو دعائے ندبہ خوب. اب یہاں پر کوئی میری بات کا غلط مطلب نہ لے. دیکھیں، امام زمانہ کے ظہور کے لیے گراؤنڈ فراہم کرنا، اس کے مختلف لیولز ہیں. پہلا لیول کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، اللہ کا شکر ہے کہ ہم اس پہلے لیول میں کامیاب ہیں. الحمدللہ بہت زیادہ کامیاب ہے. وہ پہلا لیول کیا ہے؟ یعنی فرام لو ٹو ہائی. پہلا لیول کیا ہے؟ دعائے ندبہ کی محفلیں، حدیث قصہ کی محفلیں، دعائے سلامتی امام زمانہ، العجل العجل کہنا، یہ سب پہلا لیول ہے. یعنی آپ اگر امام زمانہ کی تشریف آوری کے لیے کوئی رول ادا کرنا چاہتے ہیں، کوئی کردار ادا کرنا چاہتے ہیں پریکٹیکلی عملی میدان میں، تو اس کا پہلا لیول کیا ہے؟ دعائیں کرنا. یہ پہلا لیول ہے. اور یہ وہ لیول ہے کہ خود امام زمانہ نے ہم سے طلب کیا ہے. ایسا نہیں ہے کہ کوئی یعنی یہ غلط ہوگا اگر کوئی آئے اور اس کی بھی نفی کرے. نہیں، یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے. دعائے ندبہ کی محفلیں برپا کرنا کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے. بہت بڑا کام ہے جو یہ کام کر رہا ہے. کیوں؟ کہ خود امام زمانہ کا حکم ہے کہ آپ یہ محفلیں برپا کریں. احادیث موجود ہیں. ایک حدیث میں آپ کو بتاؤں امام زمانہ کی علیہ السلام، ہم سلام پیش کرتے ہیں امام زمانہ علیہ السلام پر. دیکھیں، امام کی یہ حدیث ہے، اس کا اردو مضمون فی الحال ذہن میں ہے، کاش میں عربک اس کا ٹیکسٹ میں لے کر آتا آپ کے لیے. امام زمانہ فرماتے ہیں کہ جو شخص میرے فرج کی، یعنی فرج کا کیا مطلب ہے؟ دعائے فرج ہم پڑھتے ہیں تاکہ انسان کی مشکلات بھی حل ہو اور امام زمانہ بھی جو ہے وہ پردہ غیبت سے باہر آ جائے. امام زمانہ علیہ السلام فرماتے ہیں جو شخص میرے فرج کے لیے دعا کرے تو اس کے نتیجے میں اس کی بھی فرج حاصل ہوگی. جو شخص میرے ظہور کے لیے یعنی دعا کرے تو میں بھی اس کی مشکلات کو حل کروں گا. بس یہ پھر امام زمانہ کا فرمان ہے. ریفرنسز موجود ہیں، سب موجود ہیں اس حدیث کے. بس پہلا لیول تو یہ ہو گیا
کہ ہم آئیں امام زمانہ کے لیے، ان کے ظہور کے لیے دعائے ندبہ اور اس طرح کی محفلیں برپا کریں. صحیح. اب سیکنڈ لیول کیا ہے، تھرڈ لیول کیا ہے، یہ سیشنز اب اسی چیز کے لیے کہ میں اور آپ آئیں حضرت قاسم، حضرت عباس، حضرت علی اکبر جیسے شہداء کے کیریکٹر ٹریٹس کو اپنائیں اور اپنے وجود میں وہی صفات ایجاد کریں جو شہداء کربلا کے وجود میں یہ صفات موجود تھیں. کیوں؟ کیونکہ امام زمانہ علیہ السلام کو وہی ناصر درکار ہیں جو شہداء کربلا کے اندر موجود تھے. صحیح. اب امام حسین علیہ السلام کا یہ خوبصورت جملہ واللہ لقد بلوتہم، ہاں خدا کی قسم میں ان کو آزما چکا ہوں. بس میں اور آپ بھی کوشش کریں کہ اس آزمائش کے دور میں اپنے ایمان کو مضبوط کریں. یہاں پر ایک اور جگہ امام حسین علیہ السلام کا ایک معروف جملہ اپنے اصحاب کے بارے میں ملتا ہے. وہ یہ دیکھیں جملہ یہ ہے کہ اما بعد فانی لا اعلم اصحابا اولا ولا خیرا من اصحابی، میں اپنے اصحاب سے زیادہ شائستہ تر اور بہتر کسی کو نہیں جانتا. یہ وہ جملہ ہے جو مثلا تاریخ طبری جلد 5 صفحہ نمبر 418، اسی طرح کامل ابن اسیر میں بھی آیا ہے جملہ، شیخ مفید کی کتاب ارشاد میں بھی، اور اسی طرح انسائکلوپیڈیا آف امام حسین علیہ السلام جو کہ جس کی 6 جلد میں یہی جملہ آیا ہے. دیکھیں بس اب دیکھیں میں نے آپ کے سامنے دو جملے پیش کیے. ان 2 جملوں میں امام حسین نے اپنے اصحاب کی تعریف کی. اب سوال، کوشچن، دا نمبر 1 کوشچن وہ کیا کہ اگر ہم امام حسین کی کہ ان جملوں کی تفسیر کرنا چاہیں تو کس طرح کریں؟ دیکھیں امام حسین نے اپنے اصحاب کی تعریف کی ہے، تو اپنے اصحاب کی جو تعریف کی ہے امام حسین علیہ السلام نے، اور اگر ہم ان جملوں کی تفسیر پیش کرنا چاہیں تو بہترین طریقہ کیا ہوگا؟ بہترین طریقہ یہ کہ میں اور آپ آئیں کچھ اصحاب، کچھ شہداء کربلا میں سے کچھ کیریکٹرز کو، کچھ شہداء کو دیکھیں، ان کی زندگی ناموں کو دیکھیں، ان کی بایوگرافیز کو دیکھیں، ان کی معرفت حاصل کرنے کی کوشش کریں اور ان کی سیرت کو اپنانے کی کوشش کریں. بس ہم ان سیشنز میں کیا کریں گے، آنے والے سیشنز اپ ٹو دی اینڈ، وہ کیا کہ ہم آئیں گے کچھ شہداء کربلا کا انتخاب کریں گے، ان کی تاریخ بھی بیان کریں گے جو کہ اصلاً بتائی نہیں جاتی ہے. ایک مومن بھائی نے بہت ہی اچھا مجھے واٹس ایپ پہ میسج کیا اور انہوں نے یہ بیان کیا کہ معمولاً ہمیں حضرت عباس علیہ السلام کی شجاعت کا تو معلوم ہے، بہت ذکر کیا جاتا ہے شجاعت عباس کے بارے میں، لیکن حضرت عباس کی زندگی کے جو دیگر پہلو ہیں ان کا کیوں ذکر نہیں کیا جاتا؟ تو بس ہم ان سیشنز میں یہی کام کرنے والے ہیں کہ ہم آئیں ان شہداء کی تاریخ بھی ہر جہاد سے بیان کریں اور ان کی سیرت کو بھی دیکھیں، ان کی وے آف لائف کو بھی دیکھیں، تاکہ میں اور آپ خصوصاً جوان طبقہ، نوجوان طبقہ ان کو اپنانے کی کوشش کریں انشاءاللہ. دیکھیں امام حسین علیہ السلام کی جو موومنٹ تھی کربلا کی، اس کو آپ ٹرائنگل حساب کریں. صحیح ہے، ایک ٹرائنگل کے 3 نقطے ہوتے ہیں. امام حسین کی جو موومنٹ آف کربلا تھی یا نہضت کربلا تھی، اس کے 3 حصے ہیں. سب سے ٹاپ پر امام حسین علیہ السلام موجود ہیں، پھر اس کا جو ایک کونا ایک سائڈ ہے، وہ کیا ہے؟ خود اہل البیت علیہم السلام اور امام حسین کا خاندان، جس میں خود خاندان امام حسین بھی موجود ہے، امام زین العابدین علیہ السلام بھی موجود ہیں، اور حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا اور دیگر جو فیملی ممبرز ہیں امام حسین کے، یعنی بنی ہاشم کے، وہ اس میں موجود ہیں. اور تیسرا حصہ اس موومنٹ کا خود امام حسین کے باوفا اصحاب علیہم السلام. ٹھیک ہے، اب ہم آئیں گے ایک کیریکٹر کو انشاءاللہ، کوشش کریں گے جتنی گنجائش ہو ٹائم کی اور ان سیشنز کی انشاءاللہ، اور اپنی اس حقیر کے توان اور ریسرچ کے حد تک بالآخر جو اب میں نے بہت سوچا کہ پہلا کیریکٹر میں کس کو انتخاب کروں.
صحیح. میرے سامنے 3 سے 4 عظیم شہداء موجود تھے. ایک حضرت عباس علیہ السلام، 2 حضرت علی اکبر علیہ السلام، 3 حضرت قاسم علیہ السلام، اور 4 حضرت حبیب ابن مظاہر علیہ السلام، اور اسی طرح 5 حضرت ہانی ابن عروہ. عجیب نہیں ہانی ابن عروہ کیوں؟ دیکھیں امام حسین کی موومنٹ کے جو شہداء ہیں اس کو آپ 2 حصوں میں ڈیوائڈ کر سکتے ہیں. 2 حصوں میں، یعنی 2 حصے موجود ہیں. کیوں؟ دیکھیں پہلی تقسیم کیا ہے؟ یہ 2 تقسیموں میں سے پہلی تقسیم وہ شہداء جو بنی ہاشم سے متعلق ہیں، صحیح، اور وہ شہداء جو بنی ہاشم سے متعلق نہیں ہیں. وہ شہداء جو مثلا بنی ہاشم سے متعلق ہیں جیسے خود حضرت عباس علیہ السلام، حضرت قاسم علیہ السلام تھی، اور وہ جو بنی ہاشم سے جن کا تعلق نہیں ہے لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عظیم صحابیوں میں سے رہ چکے ہیں، وہ بھی امام حسین کی موومنٹ کا حصہ رہ چکے ہیں اور وہ بھی شہید ہوئے، لیکن وہ کربلا میں شہید نہیں ہوئے. جیسے حضرت ہانی ابن عروہ، عظیم شہید. یہ پہلی تقسیم. دوسری تقسیم وہ جو کربلا کے میدان میں شہید ہوئے، اور سیکنڈ وہ جو کربلا کے میدان میں شہید نہیں ہوئے. تقریباً 2 سے 3 سیشنز ہمیں حضرت عباس سے متعلق درکار ہوں گے، اور اس کے بعد ہم آئیں گے حضرت علی اکبر علیہ السلام، اور پھر ہم آئیں گے یا حضرت قاسم یا حضرت حبیب ابن مظاہر علیہ السلام. اب چونکہ ہمارا ٹائم قریب آ رہا ہے ختم ہونے کے، میں جلدی سے کچھ چھوٹے نکات بیان کر دوں یہاں پر، اور پھر ہم ڈیٹیل میں کل سے آئیں گے حضرت عباس کی زندگی کے اوپر. دیکھیں حضرت عباس علیہ السلام کی زندگی کو اگر ہم دیکھنا چاہیں تو اس کو ہم 4 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں. سب سے پہلا حضرت عباس کی بایوگرافی، زندگی نامہ. 2 حضرت عباس کی شخصیت دیگر ائمہ ہدی علیہ السلام کے بیان سے. یعنی حضرت عباس وہ شخصیت ہے کہ دیگر ائمہ مثلا امام صادق علیہ السلام نے، خود امام زمانہ علیہ السلام نے حضرت عباس کے بارے میں کیا فرمایا. یہ سیکنڈ حصہ. تیسرا حضرت عباس کے موقف کیا تھے شب عاشور اور روز عاشور. دیکھیں یہاں پر ایک اور بات بتا دوں، حضرت عباس بھی ہیں اور حضرت عباس کے اپنے بھائی بھی ہیں، 2 سے 3 بھائی بھی موجود ہیں جو کربلا میں شہید ہوئے تھے. اب یہاں پر حضرت عباس علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کا، برادران عباس کا کیا موقف تھا شب عاشور اور روز عاشور، وہ بھی ہم دیکھیں گے. اور چوتھی چیز کیا ہوگی؟ اب آپ کہیں گے سب کچھ تو ہوگی، اب کیا بچا ہے؟ بہت اہم چیز، بہت ہی اہم چیز. وہ کیا ہے؟ حضرت عباس علیہ السلام کا رجز عباس، رجز ابو الفضل علیہ السلام. دیکھیں ایک بہت بڑا سورس آف معرفت. میں نے پہلے دن آپ کے سامنے ایک سورس ذکر کیا تھا، وہ کیا تھا؟ ائمہ نے جو مختلف ہمیں زیارت نامے فراہم کیے، مختلف دعائیں ہمارے لیے فراہم کیے، وہ ایک سورس ہے، وہ ایک بہت بہترین منبع ہے اور سورس ہے ائمہ کی پہچان کا، ان کی درست شناخت حاصل کرنے کا. ایک اور سورس کیا ہے؟ میں آج صبح آپ کو بتاتا تھا، وہ کیا ہے؟ رجز. مختلف ہر شہید کربلا میں جب وہ میدان میں اترا تو اس نے رجز خوانی کی ہے. رجز خوانی سے پتہ چلتا ہے کہ یہ اس شہید کی شخصیت در حقیقت کیا ہے، اس کا مقام کیا ہے. اب آپ دیکھیں، اگر آپ تاریخ کے اندر آپ دیکھیں تو تمام شہداء کربلا، البتہ بعض ہیں جن کی رجز خوانی تاریخ نے ثبت نہیں کی ہے، وہ ہم تک نہیں پہنچی ہے، لیکن اکثر شہداء کربلا کی رجز خوانی ہمیں ملتی ہے. لیکن مد مقابل آپ دیکھیں یزیدی لشکر کا ایک بھی سپاہی، کسی کی بھی آپ کو رجز خوانی تاریخ میں نہیں ملتی ہے. صحیح، یہ ایک تاریخی نقطہ میں نے سوچا آپ کو بتا دوں. اور ایک اور نقطہ رجز کے حوالے سے آپ کو بتاؤں، ہمیشہ یاد رکھیں رجز 2 چیزوں کی علامت ہے. ایک اس شہید کی شجاعت کو بتاتی ہے، اور 2 یہ بتاتی کہ یہ شہید ہدف مند شہید تھا.
یعنی جو ہدف مند، یعنی اس کی زندگی بے ہدف نہیں تھی، اس کا ایک ہدف تھا زندگی کا جو اس نے حاصل کیا ہے. انشاءاللہ اس کے اوپر مزید بات کریں گے. اور آخری بات ایک اور بتا دوں، حضرت عباس علیہ السلام کی زندگی میں داخل ہونے کے لیے میں آپ کو یہ بات بتا دوں تاریخی اعتبار سے کہ حضرت عباس کی بایوگرافی میں ہمیں یہ ملتا ہے منابع کے اندر، سورسز کے اندر، کہ ان کی عمر شہادت کے وقت 34 ایئرز 34 سال کی تھی. البتہ بعض سورسز نے تو یہ بھی کہا ہے کہ مختلف اقوال موجود ہیں، لیکن جو مشہور ہے میرے خیال میں، جو یہاں پر میں نے لکھا ہے، وہ 34 ایئرز آف ایج ہے. کہ ان 34 ایئرز، دیکھیں حضرت عباس 34 سال کے ہیں جب وہ شہید ہوئے تھے، تو ہم ان 34 سال کو 3 حصوں میں اب ڈیوائڈ کر سکتے ہیں زمانے کے اعتبار سے. وہ یہ کہ سب سے، یعنی آپ شروع سے آئیں، ان کی ولادت سے لے کر آپ آئیں، سب سے پہلے 14 سال حضرت عباس کے کہاں گزرے؟ امیر المؤمنین علیہ السلام، امام علی علیہ السلام کے ساتھ گزرے. پھر اس کے بعد 10 سال کا دورانیہ امام حسن علیہ السلام کے ساتھ گزارے حضرت عباس نے، اور پھر آخری 10 سال امام حسین علیہ السلام کے ساتھ گزارے. تو یہ بن جاتے ہیں حضرت عباس کے 34 سال، 34 ایئرز. پھر ہم دیکھیں گے مثال کے طور پر حضرت عباس نے 14 سال امام علی کے رکاب میں کیا کیا، امام علی کی زندگی میں کیا فعالیت کی، کیا ایکٹیویٹیز کی. 14 پھر 10 سال امام حسن کی زندگی میں کیا کیا حضرت عباس نے. ایک اور چلیں، اس سے پہلے میں سیشن اینڈ کروں، میں آپ کو یہ بتا دوں کہ حضرت عباس نے اپنی پوری عمر میں جو ایک، یعنی اگر آپ یہ کہیں نا، اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ آغا صاحب آپ یہ بتائیں، خلاصہ بتا دیں، آپ ڈیٹیل میں کیوں جا رہے ہیں، آپ ہمیں یہ بتا دیں، ایک لفظ میں بتا دیں حضرت عباس کی اس 34 سالہ زندگی کا خلاصہ، تو میں کیا کہوں گا؟ میں کہوں گا المطیع للہ ولرسولہ ولامیر المؤمنین وللحسن وللحسین. یعنی اگر آپ حضرت عباس کی زندگی کا خلاصہ ایک لفظ میں کرنا چاہیں تو اطاعت از ولی کی اطاعت، المطیع للہ ولرسولہ. انشاءاللہ خدا سے دعا ہے کہ ہمیں حضرت عباس علیہ السلام کی زندگی کی معرفت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، حضرت عباس کو ایز اے رول ماڈل، ایز اے اسوہ اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. اور انشاءاللہ ہم حضرت عباس علیہ السلام کی خدمت میں بھی سلام پیش کرتے ہیں اور ان سے درخواست کرتے ہیں کہ ہمیں اجازت دیں کہ انشاءاللہ باقاعدہ کل سے ہم ان کے زندگی نامے کو اور سیرت کے اوپر کچھ آرائز پیش کرنے کی آپ کی خدمت میں انشاءاللہ خدا توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.